السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَاسْتَعِینُوا، اور تم مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ نماز، لَکَبِیرَۃٌ، بہت بڑی ہے، الا مگر، علی الخاشعین، عاجزی کرنے والوں پر، خشوع کرنے والوں پر۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ حکم دے رہے ہیں کہ جب بھی کوئی مصیبت آ جائے، جب بھی مدد کی ضرورت ہو، تو پہلی بات صبر کرو، دوسری بات نماز ادا کرو۔ یعنی کسی بھی قسم کی مصیبت کو برداشت کرنے کے لیے ان دو چیزوں کا سہارا لے لو، صبر کا اور نماز کا۔ اسی طرح کئی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اچانک کوئی حادثہ پیش آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ بھی سمجھ لیں کہ صبر کسے کہتے ہیں۔ صبر کا معنی ہے روک لینا، لغوی معنی روک لینا، اصطلاحی معنی یہ بنتا ہے کہ ناپسندیدہ حالات میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور مایوسی سے اپنے آپ کو روک لینا، ٹھیک ہے، یہ صبر کہلاتا ہے۔ تو اس کی تین قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے مصیبت پر صبر کرنا، اور دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا، یعنی نیکی پر صبر اس طرح کرنا کہ نیکی، نماز کا وقت ہو گیا ہے، بستر سے نکلنے کو دل نہیں کر رہا، پانی ٹھنڈا ہے، لیکن کیا نیکی کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، تو اس چیز پر صبر کر کے، ٹھیک ہے، اٹھ اپنا بستر چھوڑ کے نماز ادا کرنا، اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا۔ تیسری قسم ہے نافرمانی سے بچنے پر صبر کرنا، ٹھیک ہے، مطلب کوئی بھی گناہ ہے، جیسا کہ غیبت کرنے کو دل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، بیٹھے ہیں اکٹھے، اس کی بات کر لیں، اس کی بات کر لیں، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ اس بات میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، ٹھیک ہے، تو اس چیز پر صبر کرنا۔ یعنی صبر کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں ہیں، مصیبت پر صبر، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر، اور نافرمانی سے بچنے پر صبر۔ آگے فرمائے یہ نماز بہت بڑی ہے مگر خشوع کرنے والوں پر۔ الذین، وہ لوگ، یظنون، جو یقین رکھتے ہیں کہ انہم، بے شک وہ، ملاقو، ملنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم، اور بے شک وہ، الیہ، اسی کی طرف، یعنی اپنے رب کی طرف، راجعون، لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو نماز کی پابندی، یعنی ادھر یہ پتہ چل رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ نماز کی پابندی بہت ہی مشکل ذمہ داری ہے، مگر جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، آخرت کا یقین ہے، تو ان پر یہ بھاری نہیں ہے، یہ بہت بھاری ہے، مگر خشوع کرنے والوں پر، یعنی جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، عاجزی ہے، ان پر یہ نماز کی پابندی بھاری نہیں ہے۔ اور یہاں پہ ہے الذین یظنون، تو یہ ظنون جو ہے یہ یقین کے معنی میں ہے، جیسا کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اپنے رب کی ملاقات پر مومن لوگ کیا کرتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں۔ اسی طرح آگے فرمایا جا رہا ہے، دوبارہ خطاب ہے بنی اسرائیل کو، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، اللتی، وہ جو، انعمت علیکم، میں نے تم پر انعام کی، وانی، اور بے شک میں نے، فضلتکم، تمہیں فضیلت دی، علی العالمین، جہان والوں پر، میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی۔ تو یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ جہانوں پر فضیلت بخشی بنی اسرائیل کو، اس سے کیا مراد؟ تو اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کے لوگ ہیں، یعنی امت محمدیہ سے پہلے جتنی بھی امتیں تھیں، جتنی بھی قومیں تھیں، ان سب پر فضیلت بنی اسرائیل کو دی گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں قرآن میں کنتم خیر امت کہہ کر یہ فضیلت امت محمدیہ کو دے دی گئی، ٹھیک ہے، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر وہ لوگ جو ان سے ملیں گے، اور پھر وہ لوگ جو ان سے ملیں گے، یعنی بعد والے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، اسی طرح قرآن میں کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تو یہ فضیلت اب امت محمدیہ کو مل چکی ہے۔ واتقوا،
اور تم ڈرو، تم بچو یومن اس دن سے لا تجزی نہیں کام آئے گی نفس کوئی جان ان نفس کسی جان کے شیئن کچھ بھی ولا یقبل اور نہیں قبول کیا جائے گا منہا اس سے شفاعت کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی ولا یؤخذ اور نہیں لیا جائے گا منہا اس سے عدل کوئی فدیہ ولا ہم ینصرون اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت یاد دلانے کے بعد کہ میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی، یہ نعمت یاد دلانے کے بعد انہیں قیامت کے عذاب سے ڈرایا ہے۔ بنی اسرائیل میں فساد کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے انبیاء اور علماء پر ناز کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم خواہ کتنے ہی گناہ کر لیں، ہمارے جو بزرگ ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے جو انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، یہ ہمیں بخشوا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل عقیدے کی، باطل گمان کی تردید کی ہے، رد کیا ہے کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ جیسا کہ آج کل ہمارے بھی اکثر مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے فلاں پیر یا فلاں لوگ ہمیں قیامت والے دن بخشوا لیں گے۔ تو اس آیت میں 3 چیزیں ذکر کی گئی ہیں، یعنی کسی بھی گرفتار شخص کو چھڑوانے کے لیے 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی کی سفارش کام آ جائے، قیدی کو چھڑوا لیا جائے۔ دوسری ہوتی ہے یا فدیہ دے دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تیسری ہوتی ہے یہ زبردستی حملہ کر کے چھڑوا لیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن ان میں سے کوئی بھی ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس آیت سے بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی، مگر دوسرے مقامات پر وضاحت آئی ہے کہ جس شفاعت کی نفی کی گئی ہے نا، وہ کفار کے حق میں ہے۔ جیسا کہ ایک اور جگہ پہ ہے فما تنفعہم شفاعت الشافعین، پس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہیں دے گی، یہ کافروں کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سفارش کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر سفارش ممکن ہی نہیں ہے، جیسا کہ آیت الکرسی میں آتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے۔ اور ہاں سفارش اس کے لیے ہوگی جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اور وہ کر سکے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ اور قیامت کے دن ایمان والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش احادیث سے دلائل ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے خوش نصیبوں میں شامل فرما لے جن کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اور ہمیں صحیح معنی میں آخرت پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔